السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی کے بھی حکم کی ویلیو تب ہوتی ہے جب حکم دینے والے کی ویلیو انسان کے دل میں ہو۔ اگر اس کو اور سادہ کریں کہ کسی حکم کی بھی عظمت انسان کے دل میں تب ہوتی ہے جب اس حکم دینے والے کی عظمت انسان کے دل میں ہو۔ حکم دینے والے کی دوستو عظمت انسان کے دل میں نہیں ہے تو اس کے حکم کی بھی کوئی عظمت انسان کے دل میں نہیں رہ جاتی۔ تو حاکم کی عظمت اگر دل میں ہے تو حکم کی عظمت خود بخود اس کے دل میں آ جائے گی۔ آج دوستو ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اس کا خوف ہمارے دلوں میں نہ رہا، جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کے حکموں کی عظمت اور اللہ کے حکم کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دلوں سے دوستو نکل گیا۔ تو جب تک ہم اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں نہیں اتاریں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت دوستو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، یہ انتہائی مشکل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت، اللہ کی اہمیت، اللہ کے خوف کی اہمیت اور اللہ کی بڑائی کی اہمیت اور اللہ کی بڑا ہونے کی اہمیت کو دل میں پیدا کرنے کی دوستو ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم اس پر محنت کریں کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کیسے آ جائے۔ تو لہٰذا تب جا کے دوستو اس کے بعد پھر جا کے اللہ کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ والے بادشاہ تھے۔ تو ان کے ایک خادم تھے ایاز، تو یہ ایک دیہاتی قسم کے آدمی تھے، لیکن خدمت کر کر کے یہ بادشاہ کے انتہائی ماشاءاللہ خدمت کی وجہ سے قریب ہو گئے۔ تو بادشاہ سلامت جو تھے ان کی خدمت کی وجہ سے ان کو بہت ویلیو دیا کرتے تھے۔ تو جتنے اور ان کے خادمین تھے اب ان کو ان سے حسد ہونے لگا کہ بادشاہ سلامت ان کو ویلیو زیادہ دیتے ہیں اور ہمارا خیال ہی نہیں کرتے، یعنی جتنی ان کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں اتنی ہم پر نظر نہیں ڈالتے۔ تو دیکھو دوستو، جب بھی حاسدین ہوتے ہیں نا، جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے وہاں حاسدین کوئی نہ کوئی تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن حسد کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، یعنی ویسے حاسدین اندھے ہوتے ہیں لیکن ان کے کان دوستو اتنے تیز ہوتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ چھوٹی سی بات کو بہت بتنگڑ بنا کر دوستو آگے پیش کر دیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایاز رحمہ اللہ کے بھی حاسدین پیدا ہوئے۔ تو ایک دن بادشاہ سے شکایت لگا دی کہ بادشاہ سلامت، ہم ایاز سے پہلے کہ آپ کی خدمت کرنے والے اور ایاز تو کل آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تو آپ کی نظریں زیادہ ایاز پر رہتی ہیں اور ہم پر کوئی نظر نہیں، یعنی بنسبت ایاز کے ہم پر کم نظریں ڈالی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کے متعلق میں آپ سے پھر کبھی کسی موقع پر بات کروں گا۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت نے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایک ترش پھل یعنی کڑوا پھل جو تھا وہ ایک لائے اور لا کر جتنے بھی خادمین تھے سب کو ان کی بالیاں بنا کر کاٹ کر ان کے حصے بنا کر سارے خادمین میں تقسیم کی۔ اب وہ چونکہ پھل جو تھا وہ کڑوا تھا، اب جب خادمین کو دیا گیا تو جو بھی کھاتا وہ وہیں رک جاتا اور اس کو چھوڑ دیتا کہ بادشاہ سلام یہ تو کڑوا ہے۔ اب ایک نے کہا، پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر چوتھے نے کہا، جتنے بھی خدامات ہیں سب نے ان کو اس پھل کو نہ کھایا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت یہ تو کڑوا ہے۔ اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے کیا دیکھا کہ وہ جو ایاز تھا وہ جو ان کو حصہ دیا گیا اس پھل میں سے وہ سب کا سب کھا گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایاز سے پوچھا کہ ایاز کیا پھل میٹھا تھا یا کڑوا تھا؟ تو ایاز رحمہ اللہ نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت پھل تو کڑوا ہی تھا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا پھر آپ نے کھایا کیوں؟ فرمایا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ کے ان ہاتھوں سے میں نے
کتنی مرتبہ میٹھی چیزیں کھائی ہیں، تو چونکہ انہی ہاتھ سے آج ایک کڑوی چیز اگر میرے ہاتھ میں آ گئی، انہی ہاتھوں میں سے میرے ہاتھ میں آ گئی، تو آج چونکہ میں نے سینکڑوں میٹھی چیزیں ان ہاتھوں سے کھائی ہیں، تو ایک آدھ اگر کڑوی آ گئی تو اس میں کیا ہے، تو میں وہ کڑوی بھی ویسے ہی کھا گیا جس طرح میٹھی چیزیں کھایا کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ ہوتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ کو حالات آ جاتے ہیں، تو پھر انسان کو ان پر بھی صبر کرنا چاہیے کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقعوں پر مجھے خوشحال رکھا، مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، مجھے نوازا، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ تو کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی اس طرح کے حالات آ جائے تو انسان کو ڈھما ڈول نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی عظمت ہمارے دل میں ہو کہ اللہ بڑا ہے، وہ میرے ساتھ کتنے احسانات کرتا ہے۔ تو کوئی ایک آدھ دفعہ اگر ادھر ادھر ہو بھی جائے تو پھر انسان اللہ سے مزید اللہ سے مدد مانگے اور اس پر صبر کرے، اللہ مزید اس پر انسان کو توفیق دیتے ہیں اللہ اپنے احکامات پر چلنے کی۔ تو اسی طرح دوستو ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے ایک اپنے درباری سے کہا کہ یہ لو بھئی ہیرا، اور ایک ہتھوڑی اس کو دی اور فرمایا اس کو توڑو۔ تو اس خادم نے ہتھوڑی پکڑی اور ہیرا پکڑا، اور ہیرے کو پکڑ کر جب توڑنے لگا تو اس کے دل میں آیا کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے، تو لہذا یہ ٹوٹنے کے قابل نہیں ہے، تو لہذا اس کو توڑنا نہیں چاہیے، بادشاہ سلامت آپ اس کو نہ توڑی۔ تو اس خادم نے اس ہیرے کو نہ توڑا، تو پھر بادشاہ سلامت نے دوسرے خادم کو دیا، یہ لو تھوڑی اور یہ لو ہیرا اور اس کو توڑو۔ اب دوسرے نے بھی نہ توڑا کہ بادشاہ سلامت اس ہیرے کی تو بہت زیادہ قیمت ہے، آپ کیوں اس کو توڑوا رہے، آپ مزید کوئی اور چیز توڑوا سکتے ہیں، یہ ہیرا نہ توڑ۔ تو اسی طرح سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ نے دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا، چھٹے کو دیا، جتنے بھی خادمین یا ان کے وہ درباری تھے جو پاس بیٹھے ہوئے تھے سب کو دیا، تو کسی نے بھی اس ہیرے کو نہ توڑا۔ تو اینڈ پہ ایاز بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ لو ہیرا اور یہ لو ہتھوڑی اور اس ہیرے کو توڑ دو۔ تو ایاز نے ہتھوڑی پکڑی اور اس کے بعد ہیرے کو پکڑا اور ہیرے کو نیچے رکھا اور ہتھوڑی مار کر اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز کیا بات ہے کہ آپ نے ہیرے کو اتنا قیمتی ہیرا کیوں توڑ دیا؟ تو آپ ہچکچائے بھی نہیں اور آپ نے میں نے کہا اور آپ نے توڑ دیا۔ تو آگے سے ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے، جب آپ نے حکم دیا کہ اس ہیرے کو توڑو تو میرے سامنے دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ میں ہیرے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا اور آپ کے حکم کو توڑ دیتا، ہیرا بچا لیتا اور آپ کا حکم توڑ دیتا۔ دوسرا یہ تھا کہ آپ کا حکم مانتا اور اس قیمتی ہیرے کو میں فنا کر دیتا، توڑ دیتا۔ تو میں نے سمجھا کہ ہیرا تو یہ بے قیمتی چیز ہے، لیکن آپ کا حکم ان سینکڑوں ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو لہٰذا میں نے ہیرے کو نہیں دیکھا بلکہ آپ کے حکم کی عظمت کو دیکھا کہ آپ کا حکم جو ہے ان سینکڑوں ہیروں سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا میں نے ہیرے کو نہیں دیکھا بلکہ آپ کے حکم کو دیکھتے ہوئے میں نے ہیرے کو پاش پاش کر کے رکھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے ایاز اور تم میں فرق۔ اب تمہیں بات سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیوں خادم تم میں سب سے زیادہ ایاز پہ نظر رکھتا ہوں، کہ ایاز کے دل میں یا ایاز کے دل میں جو بات اپنے بادشاہ کے طرف سے ہے وہ کسی اور خادم کے دل میں بادشاہ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو دوستو اسی طرح جس طرح ایاز کے دل میں اپنے بادشاہ کے حکم کی عظمت تھی، اسی طرح اللہ کرے کہ آج اپنے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، کہ اللہ کے ایک حکم کے سامنے دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کی جتنی بھی قیمتی سے قیمتی
چیزیں ہیں یہ اللہ کے حکم کے سامنے ہیچ ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رکھنے والا ہمارے، یعنی اللہ کے حکم کی اہمیت ہمارے دل میں ہر چیز سے زیادہ ہو جائے دوستو، تو پھر تو ہے دوستو مزہ۔ اور اگر یہ بات دل میں آج تک ابھی تک نہیں پیدا ہوئی تو دوستو ابھی ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، اور کب تک یہ نقصان ہم اپنا کرتے رہیں؟ کیونکہ دوستو اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک، جب تک ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کی نعمتیں ہی نعمتیں اور اس کے احسانات ہی احسانات۔ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا نہیں کی دوستو؟ ایک ایک نعمت پر غور کر لیا جائے تو انسان ساری زندگی بھی ان کا شکر ادا کرتا رہے تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور دوستو اس نعمت کی قدر تب انسان کو پڑتی ہے جب وہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، اور جب تک استعمال میں ہمیں احساس نہیں۔ تو دوستو جس طرح ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر گھرے ہوئے استعمال کر رہے ہیں، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کی بھی عظمت اور اس کی بڑائی ہم اپنے اللہ کے حکم کی اہمیت، اللہ کے حکم کو بھی اہمیت دے کر اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے عظمت بڑائی ہم اپنے دلوں میں بٹھائیں، اور اس کے بعد جب اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی وہ ویلیو اور وہ عظمت جو اللہ کو مطلوب ہے ہمارے دل میں پیدا ہو گئی، تو دوستو ایٹومیٹکی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ تو اس لیے اللہ کی عظمت بھی بٹھائیں اور اللہ کے حکم کی بھی عظمت بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔